السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت دنوں سے میری خواہش تھی کہ میں حج بیت اللہ کی زیارت کروں، لیکن پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ لیکن یہ عائشہ ٹور والوں کی جانب سے یہ موقع ملا ہے اور بہت سارے نام آئے تھے، اس میں قرآن اندازی ہوئی اور اس میں الحمدللہ میرا نام نکلا۔ میں ان لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جمعیت علماء اور عائشہ ٹورس والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان سے تمام لوگوں کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ عائشہ ٹورس والے کی طرف سے یا فری میں آپ کو حج کروایا؟ فری میں عمرہ کیا جانا۔ اللہ کا شکر ہے، جیسا ہم نے مارکیٹ میں مؤذن کے لیے جو قدم اٹھائے تھے، آج اللہ نے اس کام کو پورا فرمایا ہے۔ تاریخی مسجد شاہی مسجد میں اس کا قرآن اندازی ہوئی اور یہ ہم نے جو پہل کی الحمدللہ یہ بھی تاریخی پہل مانے جائیں گی، کیونکہ ہم واحد ایسے ہیں جنہوں نے اس مؤذن کے لیے کچھ تو بھی اچھا سوچا ہے۔ چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے ان کے لیے بہتر قدم اٹھائے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے بہتر ہم سے اور کام لے مؤذن کے حق میں۔ ہم لوگوں نے اگلا جو پہل ہمارا ہے اذان کو لے کر، جتنے بھی مؤذن میرے اس نیوز کو سنیں گے یا دیکھیں گے، میرے اس بات کو سن کر عمل کریں گے، انشاءاللہ ان کو بھی آنے والے وقت میں قرآن اندازی ہوں گی جو اذان کے اعتبار سے ہوں گی۔ جن مؤذن کی اذان بہتر رہیں گی ان کا قرآن اندازی ہوں گی، اور انشاءاللہ اس میں سے جو سلیکشن ہوگا اس کو بھی عائشہ ٹورز اپنی طرف سے پورے اخراجات عائشہ ٹورز سنبھالیں گا۔ بس سبھی سے گزارش ہے، سب تمام مؤذن سے، کہ وہ اپنی اذان کو بہتر کرے، اور ہمارا جو مدرسے کے جو ذمہ دار ہے عبدالشکور صاحب، ان سے رابطہ کرے اور ان کے پاس اپنی اذان سنائیں۔ انہوں جن کو سلیکٹ کریں گے ان سے پھر ایک بڑے ہم لوگ ججز بلائیں گے باہر سے، آؤٹ آف اورنگ آباد سے، پھر وہ نئے لوگ آ کے آپ کا سلیکشن کریں گے۔ جن کا نمبر اچھا رہے گا، جن کے مارکس اچھے رہیں گے، اس میں قرآن اندازی کری جائیں گی، اور جو سلیکشن ہوگا انشاءاللہ اس مؤذن کو عائشہ ٹورز اپنی جانب سے عمرہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ رام صاحب بڑے مخلص ساتھی، الحمدللہ ان کا قرآن اندازی میں نمبر نکلا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ابھی ان کا کچھ گزشتہ دنوں 2-4 دن پہلے ناسک پاسپورٹ آفس جا کر آئے، ان کا ابھی پاسپورٹ پروسیس میں ہے، پولیس ویریفیکیشن کا ہو چکا ہے۔ جیسا ان کا پاسپورٹ آئے گا، یہ تو ہمارا ٹور ابھی 18 کو جا رہا، تو انشاءاللہ ان کا آئندہ دسمبر کے مہینے میں پاسپورٹ آج ان کو دسمبر کے مہینے میں انشاءاللہ ٹور سے عمرہ کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا میں بے انتہا مشکور و ممنون ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ آج شہر اورنگ آباد کے تمام مؤذنین جن حضرات نے 3 مہینے پہلے سے درخواست دی ہے، یہ کام عائشہ ٹورس کی جانب سے جو مؤذنین کی خدمت عمرہ کے لیے فری میں رکھی گئی ہے، سب سے پہلے میں اظہر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی گرانی کی حالت میں مؤذن حضرات کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ ان کو رہنے کے لیے کرائے کے مکان، تنخواہ کم، اور ان کی بال بچوں کی جو ہے آج اتنی مہنگائی کے دور میں ان کا گزرا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، تو حج اور عمرہ کے لیے تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی حالات میں ہم نے عائشہ ٹورس کے مالک اظہر بھائی صاحب سے اور ہادی بھائی صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے کہ آپ کے عمرہ کی جانب سے کچھ ایسی سہولت نکالی ہے کہ جو مؤذن حضرات ہے وہ قرآن اندازی کرے، اور ان کا جن کا نام نکلے ان کو آپ فری میں لے جائے۔ الحمدللہ انہوں نے وہ کیا، اور آج پہلی مرتبہ یہ کام رہا ہوا ہے، یہاں پر قرآن اندازی ہوئی ہے شاہی مسجد میں۔ یہ تاریخی مسجد ہے، اور اسی کام پہ تاریخی کام ہوا ہے آج کہ یہاں سے ہمارے بابا پیٹرول پمپ پر جو مسجد نہیں ہے، دکان کے اندر نماز پڑھاتے ہیں انہوں، اور وہاں کے ان کا نمبر پہلے نکلا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایک مؤذن اس ٹور کے ذریعے سے، اور دوسرے ٹور والوں سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ وہ اسی طرح سے ایک مؤذن کم سے کم فری میں ان کو عمرہ کرائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی تمنا پوری کرے۔ وہ ہمارے پاس کانوں میں ہمارے جو اذان آتی ہے، جس کے لیے ہم سب بے چین ہوتے ہیں کہ اب نماز ہوگی، وہ دعوت ہم کو دیتے ہیں مؤذن حضرات، اور ان کے لیے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت حاصل ہو۔ ایک سوال ہے کہ جمعیت ہم دیکھتے ہیں ملکی سطح پر بہت بڑے بڑے کام انجام دیتی ہیں اور خرچ بھی کرتی ہیں، یہ میرا ذاتی سوال ہے، کیا ہی بہتر ہو کہ آپ بھی اپنی طرف سے ایک اعلان کر دیں تاکہ کسی اور کو موقع مل جائے؟ جمعیت علماء ہی کا کام ہے یہ۔ جمعیت علماء چونکہ
فرد جو بھی ہمارے اہل خیر حضرات ہیں ان لوگوں کے پاس ہم تقاضا رکھتے ہیں اور جمعیت کی بات کو وہ لوگ لبیک کہتے ہیں اور ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بھی کام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جمعیت کی جانب سے کئی کام کیے جاتے ہیں سماجی خدمات کے لائن سے، چاہے وہ بیماری کا ہو، کورٹ کچہری کا ہو اور دوسرے دواخانے کے معاملات ہو۔ اب ہم ایک پروگرام لینے والے ہیں، ہم نے اس سے پہلے ابھی یہ بات کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں آئی، ہم نے اظہر بھائی سے اور ایک درخواست کی ہے۔ مؤذن حضرات کے لیے تو یہ بات ہے، اظہر بھائی سے ایک بات کی ہے، مؤذن حضرات کے لیے تو آپ نے سہولت دی ہے، لیکن جو علماء ہیں، مکاتب پڑھانے والے امام ہیں یا مدرسے میں معلم ہیں، ان لوگوں کے لیے بھلے ہی فری میں نہ ہو لیکن ان کو کچھ سہولت دی جائے۔ تو الحمدللہ انہوں نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ جو جمعیت علماء کی درخواست لے کے آئے گے، جمعیت علماء سفارش کرے گی کہ ان کو کیا ان کی کنڈیشن ہے، کتنی ان کو سہولت دی جا سکتی ہے، انشاءاللہ وہ اس کے اندر فیس کے اندر کم کریں گے اور علماء کو وہاں بھیجیں گے۔ دوسرا، جمعیت علماء شہر میں ایک کام کرنے والی ہے کہ جس علاقے میں امام اور مؤذن کی مسجد ہے، وہ علاقے کے دکان والوں سے، کرانہ والوں سے، دواخانے کے ڈاکٹرز حضرات سے، ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ ان کے لیے وہ سہولت دے، چاہے وہ ڈیلیوری کا معاملہ ہو، چاہے ان کے علاج کا معاملہ ہو، اور کچھ جمعیت علماء بھی اس میں اپنا حصہ ادا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اورنگ آباد کی جانب سے میں یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ جو بھی مؤذن حضرات عمرے پہ جائیں گے ان کو وہاں پہ جمعیت علماء کی جانب سے کھجور ان کو مفت میں وہاں سے پیکٹ دیا جائے گا۔ عائشہ ٹور اور عبدالہادی صاحب ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اپنے ٹور سے پہلی مرتبہ ایک مؤذن کو فری لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس کی شروعات الحمدللہ شہر اورنگ آباد کی تاریخی مسجد سے، تاریخی کام سے ہوئی ہے۔ یہ صرف اورنگ آباد کی حد تک نہیں ہے، پہلی فرصت میں انشاءاللہ پورے مراٹھواڑے سے ایک ایک نمائندوں کو عمرہ کے لیے عائشہ ٹورز اپنی جانب سے لے جائے گا، اور دیگر جو پروگرام کی تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہے انشاءاللہ اس میں بھی جو لوگ سلیکٹ ہوں گے ان کو بھی وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو، جیسا شاعر نے کہا، الہی دکھا دے ہمیں مدینہ وہ کیسی بستی ہے، الہی دکھا دے ہمیں مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ساری کائنات کے مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے مقدس مقام کی زیارت کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائیں گے۔ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی، تمام لاحمل آپ کے سامنے آ گیا۔ ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ گھر تعمیر کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ذہن آپ ان پہ پلٹا دیجیے۔ آپ مؤذن ہے، امام ہے، ذرا تصور کیجیے ایک امام ہے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، آمین بولتے ہیں، اگر آپ کا تھوڑا سا سرمایہ ان کے پاس صرف ہوتا ہے تو پتہ نہیں اللہ آپ کو کیا انعامات سے نوازے۔ تو ہم کرتے ہیں کہ امام اور مؤذن یہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے، تمام لوگ اپنی استطاعت کے مطابق ٹور والے سے، عائشہ ٹور سے اور بھی ٹور سے ان کے پاس پہنچے کہ صاحب ہم 2 کا اضافہ کر لیے، میں آپ کو 10,000 دے رہا ہوں، 5,000 دے رہا ہوں۔ اس طرح سے اگر ترتیب بنتی ہے تو یقین مانیے ہر مؤذن کی اور امام کی دعا آپ کے حق میں اٹھیں گی، اور یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے سماج کے لیے اس سے بڑھ کر اور بات کیا۔ نمبر لگ جائے گا الحمدللہ، وہ ساتھ میں رہیں گے میرے۔ جو باقی لوگ ہیں ان کو مایوسی اور اللہ کا شکر اپنا نہیں کرنا ہے، ہم کو دعا کرتے ہیں، جیسا عبدالحادی نے بتایا، دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ ہم کو اور ہدایت دیں کہ ہم اگلے مہینے میں لے کے جائیں، 2 مہینے بعد لے کے جائیں۔ اس سے پہلے جیسا مولانا عبدالشکور صاحب نے بتایا، جن مؤذن کی اذان ہم لوگ اس کا ٹیسٹ لینے والے ہیں، آپ کو پریکٹس کرنا ہے، اپنے اذان کو سدھارنا ہے، یہ بھی مؤذن کے حق میں ہی ہے۔ ہم مان لو اس میں نمبر نہیں لگا، اگلا ہمارا کون سا ہے کہ اذان پر ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ مؤذن کی اذان اچھی ہو، صحیح الفاظ نکلے، اچھے انداز میں، جیسا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں پہلی بار جب اذان ہوتی تو عورتیں جو تو گھروں سے ایک دم بیدار ہو کے کہ یہ بلال کی آواز ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو نہیں آ گئے۔ یعنی جب معصوم بچوں نے آپ سے رجوع پیش کیا ہے، آپ نے کسی صحابہ کا نہیں مانا، لیکن معصوم مکے حسنین انہوں نے جو نماز سے رہے، انہوں نے جب تقاضا رکھا تو بلال اس کو انکار نہیں کر پائے، کیونکہ آپ کی حکم بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ظاہر سی بات کہ آپ کے نماز سے، اس لیے آپ نے ان کی تقاضے پر اذان دی تو مدینے میں پھر سے وہ خوشنمی آواز آئی، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑ میں اذان ہو جائے۔ تو اذان ایک اتنی بڑی ہمارے لیے یہ ہے، فضیلت ہے، غیروں کے لیے بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے۔ جب مؤذن اپنی اذان دے
تو تمام جو لوگ ہیں ہمارے، چاہے ہمارا معاشرہ ہو یا غیر کا معاشرہ، ان کو سننے میں خوش نصیبی ہے، کیا بولیں گے، ایک دل کو ٹھنڈک پہنچیں گی. اور لوگ جب اذان ہو تو 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جائے، ایسی آواز ہماری نہیں ہے. ہماری کوشش بھی یہی ہے مؤذن کے لیے. اس کے بعد جو ہمارا راؤنڈ ہوگا انشاءاللہ عبدالشکور صاحب کے مدرسے کے ذریعے سے، تو آپ اس کے لیے بھی تیاری کریں. قریب انشاءاللہ بہت جلد اس کا بھی اعلان کیا جائے گا پیپر میں، اس کا پبلیکیشن بھی دیں گے ہم. اور جن مؤذن کے پاس ابھی پاسپورٹ ہے الحمدللہ، جن کے پاس نہیں ہے وہ عبدالہادی بھائی سے فری آف کاسٹ ہے، ڈاکومنٹیشن کا کوئی چارج نہیں ہے، سروس چارج نہیں ہے. گورنمنٹ کی کچھ نامنل فیس ہے 1500 روپیہ، آپ آن لائن کر سکتے ہیں، حاجی کو دے سکتے ہیں. اپنا پاسپورٹ بنا لیں. پاسپورٹ ایک یونیک آئیڈینٹی ہے، ٹھیک ہے، نمبر آئے گا جب آئے گا، لیکن ہمارے پاس ایک یونیک آئیڈینٹی بن رہی ہے اور بہت ضروری ہے قانون کوئی چیز کر کے رکھنا. بہرحال یہ اس سے ناامیدی نہ ہو، انشاءاللہ اس کے بعد جو اذان کا ہے اس کا ہم لوگ پیپر پبلکیشن کریں گے. اور اس کے بعد پھر جب وہ اذان میں بھی جو مؤذن چنا جائے گا اس کے بعد پھر ہم تیسرا راؤنڈ آپ کو اس وقت بتا دیں گے کہ کب ہونے والا، کس عنوان پہ ہوگا. لیکن کہیں گے مؤذن کو ہی رہنا ہے سلیکشن میں، بس الگ الگ ترتیب سے ہوگا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ایک چٹھی اٹھانا بس. آنکھیں بند کر کے اٹھائے تو بہتر ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو اس میں شروع کی دیکھ کر اٹھائے. ماشاءاللہ اکرام رحمانی، مسجد برکت اللہ، باوا پیٹرول پمپ. کون صاحب ہے کون؟ ہاتھ اٹھائے اپنا. مبارک بتا دو سب کو. اکرام رحمانی، اکرم رحمانی، مسجد برکت اللہ، باوا پیٹرول پمپ. آپ کو پیار ہے نا؟ بابا پہ بابا پیٹرول پمپ. بس دعا ہو جائے گی، بیٹھ جائیے، اس کے بعد چائے ہے. دعا ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی. مولانا یونس صاحب حافظ صاحب دعا کر لیں. جن کا سلیکشن ہوا ان کو لے لیجیے. مولانا یونس صاحب ادھر آئیے. پہلا قرآن میں تھی الحمدللہ. بہت دنوں سے تیاری بھی تھی الحمدللہ، بہت مخلص آدمی. اللہ نے ان کو نوازا ہے.